للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کھجور میں پوٹیشیم ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مانچسٹر میں ایک ڈاکٹر تھا جو کرسچن تھا، تو وہاں پر نا ایک مسلم پیشنٹ ایڈمٹ ہوا، تو اس کو بلڈ پریشر تھا اور وہ کچھ پیشاب بابت دوائیاں بھی دے رہا تھا، تو اس نے کچھ دوائیاں بند کر دیں اس کی۔ اس نے کہا آپ نے دوائیاں کیوں بند کر دیں؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں تم مسلمان ہو؟ یہ سب کسی کھجور میں موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تم کھجور کھاؤ، پوٹیشیم بڑی اہم چیز ہوتی ہے جو زیادہ نکل جاتی ہے۔ پوٹیشیم بڑی ہی عمدہ فارم میں کھجور میں موجود ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ بیٹا دیکھو، جب تم بیمار ہوتے ہو، کبھی انسان کو چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے تو پیناڈول کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی صحیح معنوں میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اب خدا بچائے کسی کو جانڈس جرثان ہو جائے، کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے، تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ سیلف میڈیکیشن کریں گے؟ اپنا علاج خود کریں گے؟ کیا کوئی آدمی اپنا علاج خود کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جگر بعض بڑھ جاتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ کیمیکل ہیپیٹائٹس بھی ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی بھی ہوتا ہے، سی بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھو بیٹا، اس کے لیے انتہائی ماہر آدمی کو، جس کو کہتے ہیں ماہر جگر و معدہ، گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی کہ جی میں انگلش کا پروفیسر ہوں، اچھا بھائی آپ انگلش کا پروفیسر ہیں تو پھر کیا کریں؟ آپ عمارتیں بھی خود کھڑی کر لیا کریں انگلش میں، اور آپ اپنے ٹریٹمنٹ بھی انگلش میں کر لیا کریں۔ جی میڈیسن جو کہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے، فارماکولوجی کہتے ہیں ادویات کا علم، یہ بھی چونکہ انگلش میں لکھا تو لہٰذا میں اس کو پڑھ لوں گا۔ تو بیٹا ویسے مجھے بتائیں، اگر آدمی کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دی جائیں، میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں میڈیکل بکس پکڑا دی جائیں، آپ ان میڈیکل بکس سے اپنا علاج کر لیں گے؟ ٹائیفائڈ کا، انٹیرک فیور کا، خدا نخواست کا، کوئی جگر کا، گردے کا، اور کوئی دل اور دماغ کا امراض کر لیں گے؟ بکس سے اپنا امراض کر لیں گے؟ فارماکوپیا پکڑایا جائے، اس فارماکوپیا کے اندر بے حد ادویات ہیں، اپنے لیے انتخاب کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے اپنے آپ کے لیے، اسے بڑا بیٹا یہ بڑی مجروح ہوتی ہے، اسے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو حیرت کی بات ہے، میں آپ کو امریکہ انگلینڈ میں بات بتاتا ہوں کہ وہاں آپ کو اینٹی بایوٹک، کیا چیز؟ اینٹی بایوٹک۔ اینٹی بایوٹک کوئی مثال دیں گے؟ کیا نام ہے؟ کسی اینٹی بایوٹک کا نام دیں؟ اموکسل، آگمنٹن، بالکل، اور ایریتھرومائسن اور سیفٹران، کلوزسلی وغیرہ وغیرہ۔ بیٹا وہاں پر اینٹی بایوٹک ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملتی۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک کیمسٹ کے پاس ایک مریض آیا، کہنے لگا سر کا درد ہو رہا ہے، اور اس نے کہا سیفٹران کھا لو۔ اب سر کے درد میں سیفٹران کھلا دی اس نے بس سوچا بھی چونکہ میں نے اب اس کے 25 روپے دے دیے ہیں، لہذا درد کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح اپنا علاج خود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا دیکھو بیٹا، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، آرتھرائٹس ہوتا ہے، ٹانسلائٹس ہوتا ہے، آدمی کو ہیپیٹائٹس خدا بچائے، ہاں، اور کبھی یہ بیماریاں بڑھ جائیں تو کینسرس ہو جاتی ہیں، اور کینسر جو بیماری ہوتی ہے پھر جان لیوا ہوتی ہے نا، اور کینسر کی سٹیجز ہوتی ہے، فرسٹ سٹیجز پہ پھر اس کو کبھی شعائیں دیتے ہیں، کبھی کیمو تھراپی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ محفوظ رکھے مجھے بھی اور آپ کو بھی، سید الاسلام سب سے، کہ اس جگہ سے پھر بال بھی جاتے رہتے ہیں، جس جگہ ٹیکا لگاتے ہیں وہاں نیکروسس گل جاتی ہے جگہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آفیت کا معاملہ فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنا قرب عطا فرمائے۔ تو بیٹا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جایا کرو، اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، اللہ کے سامنے سینہ چوڑا ہو کے نہ کھڑا ہو۔ ہم میں بھی پاٹے خاں ہیں جو اللہ جی کو اپنا پاٹے خاں ہونا دکھائے، ہمارا کیا پاٹے خانہ ہے؟ بیٹا ایک چھوٹا سا وائرس، نہیں بیٹا سوری،
ایک ماسکیٹو نا، مچھر، اس مچھر میں کیا بتاؤ؟ وائرس، اس وائرس کا نام کیا جی؟ ڈینگی وائرس۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی ہائے نکلتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بیٹا تم یقین کرو، ماسکیٹو نہیں کچھ کرتا، وہ جو مچھر ہے نا وہ نہیں کچھ کرتا، مچھر کیریئر ہے۔ جیسے آپ نا ایک ٹرک کے اوپر کوئی بیل اور بھینسیں لے کے جا رہے ہوں تو ٹرک تو دودھ نہیں نہ دیتا، دودھ تو بھینسیں دیتی ہیں نا۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ ٹرک ہے مچھر، اس کے اندر ایک وائرس سوار ہے، اور وائرس پتہ کتنا چھوٹا ہے کہ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا، ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا۔ پتہ کس سے نظر آتا ہے؟ جب اس کی میگنیفیکیشن کو 200 ٹائمز انہانس کیا جائے، جب اس کی میگنیفیکیشن سمجھ رہے ہیں، جب اس کو بڑا کرتے 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 جیسے ٹیلیسکوپ چاند کو دکھا دیتی ہے تو کتنا بڑا تو میں آپ کو ٹھیک نہیں بتا رہا، میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عام جو مائکروسکوپ ہے نا، اب دیکھو اگر پن ہیڈ ہے نا تو اس کو 40,000 گنا میگنیفائی کرتی ہے۔ اب مجھے یاد ہے جو آرڈنری عام جو مائکروسکوپ ہے نا بیٹا، عام مائکروسکوپ وہ ایک چیز کو 40,000 گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ کتنے ہزار گنا؟ 40,000۔ اس میں وائرس نظر آتا ہے نہیں آتا؟ نہیں آتا۔ 2,00,000 گنا، میرے منہ سے 200 نکل گیا، 200 تو کچھ بھی نہیں۔ جب وہ اس کو 2,00,000 گنا میگنیفائی کرتا ہے نا، بڑا کر، تو پھر وہ سسرا وائرس نہیں نظر آتا ہے۔ او بیٹا اینا چھوٹا جہا وائرس بندے نو اندر خون دے ٹرانسمٹ کود کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹر کون ہے بتائیے؟ مچھر، اور اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ وائرس، اور آتا کہاں ہے؟ خون میں، اور ہوتی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور جان لیوا ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی بڑی مہربانی ہے، اس کا انہوں نے بہت خیال رکھا کہ بھی جہاں بھی کوئی وائرس سے بندہ مر جائے فوراً انفارم کرو۔ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، اور ٹیسٹ بھی بڑے سستے کر دیے کہ اس کا زیادہ مہنگے ٹیسٹ بھی نہیں ہونے چاہیے، 90-100 روپیز کا ٹیسٹ کر دیا۔ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ایمان اور اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اچھا میں بتانا چاہتا ہوں بیٹا کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج خود نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب میں کوئی غلط تو بات نہیں کر سکتا، کر لیتے اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، تم اپنی بیماریوں کا علاج خود نہیں کر سکتے۔ بیٹا کوئی آدمی سوئمنگ بھی خود نہیں کر سکتا، پہلے ایک دفعہ ضرور نا اس کو اس کے ساتھی جو ہے نا ساتھ ہوں گے، اور اگر اٹھا کے دریا میں پھینکیں بھی تو ساتھ اس کی وہ بھی کریں گے، ورنہ ٹائر کے ذریعے سے اس کو، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ میں مانتا ہوں کہ تم 2 دن میں گاڑی سیکھ لو گے، لیکن گاڑی سکھانے والے سے سیکھو گے نا، ہے نا، ورنہ تو گاڑی کو مار بھی دو گے۔ تو اس لیے ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے، ایک کوچ ہوتا ہے۔ دیکھو نا جوڈو کراٹے کا بھی کوچ ہوتا ہے نا، جسم تو تمہارا ہی ہے نا، اور یہ جو ہوتا ہے باکسنگ، اس کا بھی کوچ ہوتا ہے۔ تو بیٹا میں اس کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں روحانی بیماریوں میں سے کوئی ایک بتائے، نام لے روحانی بیماری۔ جی جی، حسد۔ بیٹا ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں حاسد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ حسد کرے۔ یعنی بیٹا اس میں دیکھو کہ وہ کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، محسود کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو اتنا نقصان پہنچے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آدمی تم سے حسد کر رہا ہے، تم اس کے حسد سے پناہ مانگو، یہ تباہ کر دے گا تمہیں۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، آپ یقین جانیے نظر لگتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت جانوروں کو اور بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے، قبروں تک پہنچا دیتی ہے، اور نظر برحق ہے۔ اور بیٹا یہ جو نظر ہے اور حسد میں تو یہ ہوتا ہے اسے یہ کیوں ملا ہے، مجھے نہیں ملا، اسے کیوں ملا ہے، اس کو سرخاب کے بعد لگے جس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو گاڑی مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کو اچھی نوکری مل گئی مجھے نہیں ملی۔ دوسروں پر حسد کرنا، دوسروں کے تمول کے اوپر جلنا، اور پھر دوسری بات حسد میں پتہ کیا ہوتی ہے، وہ بھی سن لو، یہ اس کی نعمت زائل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں،
اور کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو خوبصورت اور کسی کو کوئی سامنا سا بنا لیتے ہیں، سب بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی چیزوں پر جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا، تو اعتراض کس پہ ہوگا بتائیے گا؟ اللہ پہ۔ ٹھیک ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے اس معیشت کو، ان کی اکنامکس کو اور ان کی معیشت کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا بیٹا، ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو بیٹا سب سے جو برا، سب سے بدتر جو باطنی گناہ ہے نا، باطنی بیماری ہے، وہ حسد ہے۔ اب میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک میرے پاس ایک آدمی آیا، میں نے اس کو 2 سیب دے دیے۔ ایک فقیر میرے پاس آیا، میں نے اس کو 2 سیب دے دیے۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے اپنے گھر کے اندر آ گیا، اگر یہ دروازے سے بات مجھے کہہ دیتا کہ تو کیوں اندر آیا، تو میں یہی کہتا کہ واقعی میں تو اس کا حق نہیں رکھتا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے 2 سیب دے دیے۔ اس کے بعد اس کی موجودگی میں دوسرا فقیر آ گیا، تو بیٹا میں نے اس کو 3 سیب دے دیے۔ اب بات یہ ہوئی کہ وہ 2 سیب والا 3 سیبوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سمجھو میری بات؟ تو جو 2 سیب کا شکر اس کے اندر تھا وہ جاتا رہا اور کہ اینو کے 3 سیب ملے نے، اینو سرخاب کے پر لگے اس کے 3 سیب ملے نے، اور بیٹا تیسرا آ گیا، اس کو میں نے 4 سیب دے دی۔ اس کو چاہیے تھا کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی یہ بندہ پروری ہے۔ اے کریم تو مجھے 2 آنکھیں نہ دیتا، 1 دیتا، میں نے کیا کر لینا تھا۔ اے کریم تو مجھے سماعت نہ دیتا، میں نے کیا کر لینا تھا۔ اے کریم تو مجھے گویائی نہ دے۔ کل ہم نے کیسے مسجد میں نماز پڑھی، اس کے اوپر لکھا ہوتا شہید اجاز محمود، شہید، یہ بہت بڑے پاکستان کے ایک سیٹ ہیں، ان کے بیٹا تھا جو مرڈر ہو گیا تھا، اس کے نام پہ انہوں نے مسجد بنائی، تو اس پر۔ اور ایک ایسے آدمی ہے بیٹا جو دنیا کے عمراء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ ڈف اور ڈم، وہ بول نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بعض اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہو تم؟ ایک بہت بڑے گروپ کے چیئرمین تھے، ان کے بچے کی آپٹک نروس، بیٹا آپٹک نرو کہتے ہیں مادر ذات اندھے کو، اس آپٹک نرو کو خریدنے کے لیے پوری دنیا میں چلتے چلتے کینیڈا پہنچے۔ انہوں نے بھی کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، سب سے بڑا سینٹر ہے لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے شکم مادر میں یہ آپٹک نرو نہیں بنائی، نہیں مل سکتی۔ بیٹا تمہیں اور مجھے آپٹک نرو مل گئی ہے، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی 2 آنکھیں، جس کی 2 نعمتیں چھین لی، جس کو 2 نعمتیں اللہ نے نہ دی اور لے لی، اور وہ اللہ سے راضی رہا، تو اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو بیٹا جس حال میں اللہ نے بندے کو رکھا ہے اس حال میں اپنے رب سے راضی رہے، جہاں تمہیں پلیس کیا ہے، جس جگہ پلیس کیا ہے، بس تم اپنے مولا سے، اپنے رب سے راضی رہو۔ تو حسد کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اکابر مشائخ سے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی ایمان سلب نہیں ہوتا، حسد سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت حسد اور کینہ، کیونکہ بیٹا جب حسد ہوتا ہے تو کینہ تو ساتھ ہی آ جاتا ہے، بغض ساتھ آ جاتا ہے، حسد کینہ اور بغض کے بعد حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آتا ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے۔ کسی کی نئی گاڑی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کسی کو کھاتے نہیں دیکھ سکتا، کسی کو خوشحال نہیں دے سکتا، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، حلال ذریعے سے اس نے لیا ہے، یہ اللہ کا اس کے لیے فیصلہ ہے، اللہ جانتے ہیں اس کو کتنا دینے ہیں۔ اللہ جل شانہ اگر سارے لوگوں کو مال دے دیتے تو ساری دنیا میں فساد آ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فساد آ جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو کتنا دینا ہے۔ بیٹا جتنا اللہ کس کو دیتے ہیں ممکن ہے کہ اس سے زیادہ دے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور حالت کفر میں مر جائے۔ اللہ اس کی بہتری کے لیے اس کو اتنا دیتے ہیں کہ جتنے سے اس کی عادات اطوار ٹھیک رہتی ہیں، اور بعضوں کو اللہ رب العزت اتنا دیتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے ایمان اور بڑھتے ہیں، ان کو جب زیادہ ملتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کو کتنا دیا جائے، کتنا نہ کیا جائے، تم اس پہ نہیں کر سکتے شریف، تم اس پہ اللہ تعالیٰ پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے بچوں کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اچھا اب بیٹا مجھے بتاؤ کہ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا۔
اب اللہ کی تقسیم پر کیا کرتا ہے؟ اعتراض، یعنی کس پر اعتراض کرتا ہے؟ اللہ پر۔ اب اس کے بعد کیا عصر کی نماز آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، اور ادھر کرتا ہے اللہ پر اعتراض۔ اب سنو حدیث، تمہیں حدیث کا جواب اب مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے، کن کو؟ نیکیوں کو، گناہوں کو نہیں، نیکیوں کو نیکیوں کو، نیکیوں کو، نیکیاں، نیکی کو کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے لیے کی جائے، جو اللہ کے لیے نہ کی جائے وہ نیکی نہیں بنتی، جو آخرت کے لیے نہ کی جائے وہ نیکی نہیں بنتی، تو جو اللہ کے لیے کی جائے وہ نیکی بنتی ہے۔ تو حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے ساری، تو حسد کتنی بڑی بیماری، تو حسد کا علاج یقینی طور پر بیٹا کینسر سے آدمی مر جائے گا اور ممکن ہے کہ کینسر اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن کے اس کو جنت میں لے جائے، ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جب حسد کی آگ میں مر جائے گا تو جہنم میں چلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطنی بیماریوں کا علاج کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے یہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت میں ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں سکھلاتے ہیں، تجوید سکھلاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھلاتے ہیں، قرآن کی قراءت سکھلاتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں منشأ خداوندی بتاتے ہیں، اللہ کی مراد بتلاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں کو تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو دھوتے ہیں، دلوں کی غلاظتوں کو پاک کرتے ہیں، سینے کو بےکینہ کرتے ہیں، اندر کی گندگی اور غلاظت کو صاف کرتے ہیں، حسد کو نکالتے ہیں، بغض کو نکالتے ہیں، ریا کو نکالتے ہیں، تکبر کو نکالتے ہیں، اندر رونت جو ہوتی ہے، ناشکری جو ہوتی ہے، بے صبری جو ہوتی ہے۔ اگر آدمی شکر نہیں ادا کرے گا تو ناشکرا ہوگا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نہ شکر کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کا سیکھنا لازم ہے، صبر کا کرنا لازم ہے، اللہ کے ساتھ راضی رہنا لازم ہے۔ دین کے کتنے شعبے ہیں جو ہم جانتے نہیں، ہم پہچانتے نہیں، ہم نماز روزہ زکوٰۃ کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، حسد بھی چھوڑ دو، کینہ بھی چھوڑ دو، بغض بھی چھوڑ دو، ریا بھی چھوڑ دو۔ ہمیں کیا پتا ہمارے اعمال میں ریا آ جائے؟ تو بیٹا اس کے لیے ایک اسپرچل ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسپرچل ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بیٹا سب سے بڑے دنیا کے اسپرچل ڈاکٹر کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاف کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، اندر سے مانجتے ہیں۔ تو اس کے لیے نا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو، اور اس مقصد کے لیے تم کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ لو۔ تو بیعت سے مقصود یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آدمی سیلف میڈیکیشن نہ کرے، اپنا علاج خود نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں تم دیکھو، تم 20 سال میں جن چیزوں میں ابتلا ہوگے 30 سال میں بھی اسی میں رہوگے، 40 سال میں بھی اسی میں رہوگے۔ وہی تکبر، وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض، وہی عادات، وہی دل کی سختی، وہی بدخلقی ہماری 30 سال میں بھی رہتی ہے، 40 سال میں بھی رہتی ہے، 50 سال میں بھی رہتی ہے، 60 سال میں تو ناقابل علاج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امراض کا علاج نہ کیا جائے، امراض بڑھ جاتے ہیں۔ جسمانی امراض نہ علاج نہ کیا جائے تو وہ ایک سیریس کنڈیشن، پہلے جگر کا ہلکا سی سوزش ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر 20 سال کے بعد جگر کا کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی اللہ کے ایسے بندے کے ساتھ اسپرچل کانٹیکٹ رکھے اور اس کی میڈیکیشن لے، کیونکہ وہ اس میڈیکیشن کا کام اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ تم ڈاکٹری علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، مکان بنانے کے لیے آرکیٹیکچر کے پاس جاتے ہو، کنسٹرکشن انجینئر کے پاس جاتے ہو۔ بیٹا ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ماسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہو۔ کبھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ضرورت کو پیش آ جاتی ہے اور کبھی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعبے کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسپرچویلٹیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ جو دلوں کو صاف کرنے کا کام ہے، یہ پی ایچ ڈی کرنے سے نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹری کرنے سے نہیں ہوتا، یہ میڈیکل سائنس انجینئرنگ سے نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ دلوں کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ تو میں بیت کے کلمات پڑھاتا ہوں، آپ سب میرے پیچھے پیچھے پڑھیں انشاءاللہ۔ مجھے ایک یہ بات کی بڑی امید ہے، بیٹا تم اللہ سے امید رکھنا سیکھو۔
بڑی امید ہے کہ اسی میں توبہ کے کلمات بھی ہیں، یہ ان توبہ کے کلمات کی وجہ سے اللہ توبہ قبول فرما لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے اللہ، جتنے گناہ میں نے ماضی میں کیے، گزری زندگی میں جتنے گناہ میں نے کیے، جتنے کبیرہ گناہ میں نے کیے، اے اللہ آج رمضان کی اس مبارک رات میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا کریم، یا رحیم، یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا وہاب، یا ودود، یا اللہ، یا کریم، ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا یا غفور۔ اے کریم، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت میں اور اتباع سنت میں اور اپنی سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی محبوب ہے، تجھے چاہنے کے لیے، تجھے چاہنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے میں نے بیعت کی سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ میں۔ اے اللہ، دین پر چلنے میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجئے، اور مجھے اپنے پسندیدہ، مقبول، برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اور مجھے خدمت دین کے لیے اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمان ہونے کی قسم، تجھے تیرے صفت رحمی اور کریمی کی قسم، تجھے تیرے جود و صفا کا واسطہ، آج رمضان کی اس رات میں ہم نے بیعت کی ہے اور گناہوں سے توبہ کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نامراد نہ فرمانا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں رد نہ کرنا۔ اللہ آج رمضان کی ببرکت رات میں ان معتکفین کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کے قلوب میں نور قرآن، نور ایمان، نور ہدایت داخل فرما دیجیے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو ان مبارک ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا، ایک ان میں شیخ الحدیث زکریا بھی تھے، ایک ان میں مولانا الیاس بھی تھے، ایک ان میں خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، ایک ان میں شیخ
سرہندی مطلب ثانی بھی تھے اللہ رب العزت، انہی کے اندر ایک ابو الحسن ندوی بھی تھے اللہ رب العزت۔ تو اپنے پسندیدہ بندوں کے طفیل اور بالآخر اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اللہ رب العزت ان تمام احباب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دیجئے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے اور سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے، سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے، سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو لغویات سے بچا لیجئے، ان کو لاجینی سے بچا لیجئے، ان کو عشق رسول نصیب فرما دیجئے، پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کو نیک بیویاں اور ساتھ نصیب فرما، ان کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ان کو حیات طیبہ نصیب فرما، ان کو رزق کی برکتیں عطا فرما، ان کو کامیاب زندگی نصیب فرما، ان کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، ان کو نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ان کو ذرا پیار سے دیکھ لیجئے، ذرا ان کو شفقت سے دیکھ لیجئے اللہ، ان گندوں کو اللہ، ان گندوں کو، ان گناہگاروں کو جو تیری بارگاہ میں اس مبارک مہینے میں آگے ہیں، اس سمیت ان گندوں کو، ان بدکاروں کو، ان گناہگاروں کو اللہ اپنے بندوں کو ذرا محبت سے دیکھ لیجئے، ذرا سینوں کو بدل دیجئے، ہدایت کے فیصلے کر دیجئے، ہدایت کے نور کو سینوں میں داخل فرما دیجئے، شیطان کے غلبے سے روک دیجئے، شیطان کی چالوں سے بچا دیجئے، نفس کی چالوں سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا آپ ان کے قلوب میں ہدایت کی روشن راہیں کھول دیجئے، اللہ ہدایت کی راہیں کھول دیجئے، ان کے قلوب میں ہدایت کی روشنی داخل فرما دیجئے، ان کو مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے کسی ایک کو بھی رد نہیں کرنا، اللہ آپ نے کسی ایک کو بھی رد نہیں کرنا۔ اللہ یہ فقیر آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے اللہ میرے مشائخ کے طفیل، میرے اکابر بزرگوں کے صدقے میں ان گناہگاروں کو، ان بدکاروں کو اللہ، ان کو آج آپ کے سامنے آگے ہیں اور اپنی اقرار جرم کر رہے ہیں اللہ رب العزت، یہ مجرم لوگوں کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے، ان کو صاف کر دیجئے، ان کو اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، ان کے گناہوں کو دھو دیجئے، ان کے قلوب میں نور ایمان داخل فرما دیجئے، ان کے قلوب میں ایمان کی حرارت داخل فرما دیجئے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ان کو رزق کی برکت عطا فرما، دنیا کی کامیابی عطا فرما، دنیا کی عزت عطا فرما، دنیا کی عزت عطا فرما، دنیا کی عافیت عطا فرما، ان کو مال پیسہ نصیب فرما، ان کو مال پیسہ نصیب فرما، ان کو اللہ تعالیٰ فقر سے بچا دیجئے، ان کو بہترین نوکریاں عطا فرما دیجئے، ان کو ذکر سے منور کر دیجئے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله آمین ثم آمین۔ بچوں آپ ایسے کرنا کہ آپ کو اس کے جو اذکار ہیں وہ بتا دیں گے، درود شریف 200 دفعہ، استغفار 200 دفعہ، اور وہ جو ذکر ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 200 دفعہ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ 200 دفعہ، اللہ اللہ، پیار سے اللہ کو پکارنا، اللہ، عدم مناسبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کارڈ میں لے آئے، وہ کارڈ بھی آپ ان کو دے دیجئے۔ بس انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ معذرت چاہتا ہوں کھانا لیٹ ہو گیا۔